ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میری آنکھ دیر سے کھلی اور ساری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیں، اس سلسلہ میں اگر ساری نہیں بھی کی تو نیت کر لے زوال سے پہلے پہلے۔ مثلا اس کی 7 بجے آنکھ کھلی، آج کل جو ساری کا اختتام میں سار ہو رہا ہے، ہر علاقے میں اپنا اپنا ٹائم ہے، کوٹادو کے مضافات کے مطابق 4:15 بجے اختتام سحر ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کی 4:30 پہ، 5 پہ، 6، 7، 8 جس وقت بھی اس کی آنکھ کھلی، کھائے پیے نہیں، اگر اس نے کھا لیا پی لیا تب نیت کر لی، یعنی ساری کا وقت ختم ہو چکا تھا، ختم ہونے کے بعد اس نے کھایا اور پیا، پھر نیت کی روزے کی، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کھایا پیا نہیں ہے، کوئی ایسا کام جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے وہ کام اس نے نہیں کیا، تو اس صورت میں اگر اس نے نیت کر لی تو زوال کے وقت سے پہلے پہلے، یعنی 11 سے پہلے پہلے اگر اس نے نیت کر لی روزے کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کرنی بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دوست نے سوال کیا ہے کہ میں نے جلدی سحری کی اور سحری کرنے کے بعد میں سو گیا اور میں نے نیت کر کے سویا ہوں کہ بعد میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے، تو میں نے نیت کر لی تھی، لیکن میری آنکھ اتفاقاً کھلی، اب ندا دینے والے نے کہا 5 منٹ ابھی رہتے ہیں، تو اس صورت میں نے جب نیت کر لی تھی، اور نیت کرنے کے بعد کیا میں دوبارہ کھا پی سکتا ہوں یا نہیں؟ یاد رکھنا، جب نیت اس نے کر بھی لی ہے لیکن اگر وقت سحری رہتا ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو، تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی ابھی اس کا وقت باقی رہتا ہے کھانے پینے کا، نیت کر بھی لے تب بھی باقی رہتا ہے، وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دوست کا سوال ہے، کیا حالت احتلام میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے غنودگی کی حالت میں، نیند کی حالت میں، اور معدے کی وجہ سے یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے جو احتلام ہوتا ہے، مرد ہو چاہے عورت، اس سلسلہ میں روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ کس طرح وہ غسل کرے؟ تو وہ جو نجاست اس کو لگی ہوئی ہے، نجاست کو دور کرے، نجاست کو دور کرنے کے بعد غرارہ نہیں کرے گا، ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا، اسی طرح عمومی طور پہ جیسے کلی اور وضو میں کی جاتی ہے اسی طرح وہ نہا لے اور کلی وغیرہ کر لے۔ تو جب افطار کا وقت ہوگا، افطار کے وقت وہ غرارہ بھی کرے، ناک میں پانی بھی چڑھائے۔ ہاں، اگر اس نے افطاری کر بھی لی ہے تب بھی بعد میں وہ غرارہ بھی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھا سکتا ہے، کیونکہ غسل کے 3 فرض ہیں، اس میں سے اس نے بحالت روزہ غرارہ کرے گا تو ناک میں پانی چڑھائے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس سلسلہ میں وہ غرارہ نہ کرے، ناک میں پانی نہ چڑھائے اور غسل کر لے، نہا لے، نہانے سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور 2 جو باقی فرائض غسل رہتے ہیں وہ افطار سے پہلے یا بعد میں وہ غرارہ کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، تو اس سلسلہ میں اس کا روزہ مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی جین۔